السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاشی شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بچے کے بغیر رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ رضی اللہ عنہا انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیزی سے کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے کہ قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔
اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کو کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں ڈرتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔